الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں بھائیوں، اس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل جس قدر ظلم اور وحشت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور پوری دنیا کا کفر اس کی پشت پر ہے، اس شرمناک صورتحال میں مسلمان حکمرانوں کا کیا کردار ہے اس سے آپ سب حضرات بخوبی آگاہ ہیں. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ 3 غیر مسلم ملکوں نے احتجاجاً اپنے سفیر اسرائیل سے واپس بلا لیے، لیکن مسلمان ملکوں نے اپنے سفیر مجموعی طور پر واپس نہیں بلائے. پاکستان کے حکمرانوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے کہ اسرائیل کے خلاف سلامتی کونسل میں جو قرارداد پاس کی گئی اس میں 120 ملکوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، امریکہ اور اس کے حواریوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، لیکن 40 ملک شریک نہیں ہوئے، ان میں پاکستان بھی ہے. اس صورتحال میں یقینی بات ہے ہر پاکستانی کا دل زخمی ہے، پریشان ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک امت قرار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی تشکیل کے جو ترکیبی عناصر وحی الہی کی روشنی میں مقرر فرمائے، متعین فرمائے، ان میں سے پہلا تو یہی کلمہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس عقیدے اس کلمے کی بنیاد پر اللہ کی وحدانیت کا نظریہ دیا. اسی طرح کائنات کے بارے میں ایک نظریہ دیا کہ کائنات میں دنیا
دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر باقاعدہ، مرتب اور منظم اور واضح نظام دیے، مثلا مالیاتی نظام، ریاستی نظام، تعلیمی نظام، اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، خانگی، اجتماعی نظام کے بارے میں واضح تعلیمات دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ایک قبلہ دیا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ خوشی منانے کے لیے الگ ایام دیے، خوشی منانے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا، اور رنگ، نسل، زبان اور وطن کو باہمی تعلق کی بنیاد قرار دینے کی بجائے نظریے اور عقیدے کو وجہ اشتراک اور برادری کی بنیاد قرار دیا، اور بتایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک جان، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، مرد اور عورت سے تمہاری نسل کو پھیلایا ہے، پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہاری برادریاں اور خاندان بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں۔ یہ صرف پہچان کی حد تک ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مکرم تمہارا اللہ کے ہاں وہی ہے جو اللہ کی ناراضی سے بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے۔ علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور کہا کہ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یقینی بات ہے کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کی بنیاد نظریہ اسلام قرار پائی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مواخات کے رشتے نے رنگ نسل کے تمام امتیازات مٹا کر امت کو نظریے کی بنیاد پر ایک الگ ملت قرار دیا۔ انما المؤمنون اخوہ، دنیا بھر کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل امت میں بتایا کہ اسلامیت ایک مقدس رشتہ ہے، اور امت کے افراد اور طبقات کو خاص طور پر یہ ہدایت اور تاکید فرمائی کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، معاون اور مددگار بن کر رہیں،
ہر ایک دوسرے کا لحاظ رکھے، خوشی اور غم میں شریک ہوں، اور دینی رشتے کی بنیاد پر جو حقوق ایک دوسرے پر لازم ہیں انہیں ادا کریں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، دنیا بھر کا ہر مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے میں پیوست ہوتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ یوں اٹھائے اور انگلیاں انگلیوں میں ڈال کر یوں کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں کھب گئی ہیں، اس طرح مومن کا رشتہ دوسرے رشتے کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا امت مسلمہ ایک قلعہ ہے، اور ہر مسلمان اس کی مضبوط دیوار کی ایک اینٹ ہے، اور یہ اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تب قلعہ بنتا ہے۔ یعنی زنجیر کی ٹکڑیاں اگر بکھری ہوئی ہوں تو ان میں کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں، لیکن جب وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں تو بڑے بڑے مضبوط ہاتھی بھی اس زنجیر کے ساتھ، بلکہ جہاز، بحری جہاز بھی اس کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ پھر انگلیاں انگلیوں میں ڈال کر مختلف افراد اور طبقات کے آپس میں جڑے ہوئے ہونے کی مثال دی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ امتکم امۃ واحدہ، تمہاری امت ایک امت ہے۔ جو فلسطین کا حادثہ اور صورتحال میں وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا کہ اسرائیل کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ اس نے غزہ کا پوری طرح سے محاصرہ کر لیا، اور اس کے عزائم انتہائی خطرناک ہیں، اور پورا عالم کفر اس کی پشت پر ہے۔ ان حالات میں میرے بزرگوں اور دوستوں، حالات کی شدت کو محسوس کیجئے اور درد کو محسوس کیجئے، اور جہاں تک ممکن ہے ہم سے اسے کر گزرنے میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمنون کرجل واحد، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی مثال ایک مرد کی طرح ہے، ایک فرد کی طرح ہے، ایک فرد۔ اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف آنکھ تک محدود نہیں رہتی، آنکھ تک تکلیف محدود نہیں ہوتی، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ، اور اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو صرف سر میں درد نہیں ہوتا، تمام جسم کے اعضاء اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ پوری ملت اسلامیہ ایک جسم اور ایک جان ہے، امت ایک جسم اور ایک جان ہے، اور اس کے افراد اس کے اعضاء ہیں۔ ایک عضو کی تکلیف سارے اعضاء محسوس کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک عضو کی تکلیف کی وجہ سے سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت اسلامیہ کو ہر مسلمان فرد کی تکلیف محسوس کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے کے درد میں شریک ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ تو وہ خود اس پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اس کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی بھی طرح سے اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ولا یسلمہ، یہ ہے جملہ غور طلب، ولا یسلمہ، اور نہ دوسروں کے ظلم کا نشانہ بننے کے لیے اسے بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ لا یسلمہ، ایک یسلمہ کا معنی یہ بھی ہے کہ دوسروں کے حوالے نہیں کرے گا، دوسروں کے سپرد نہیں کرے گا کہ جو مرضی یہ کرتے رہو، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ لا یسلمہ، دوسروں کے سپرد نہیں کرے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اور جو شخص کسی ضرورت مند بھائی کی ضرورت پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرَبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کے وقت اس کو مصیبت اور تکلیف سے نجات دلائے گا، بچائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے اس کو نجات عطا فرمائے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا، اس کے عیوب کو لوگوں میں نشر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈال دیں گے۔ کسی مومن کو، میرے جملے پر غور کیجئے، کسی مومن کو اس کے پاس ظاہری وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ سوچ کر کہ اس کی مدد کرنے سے ہماری عالمی سطح کی کاروباری منڈی ہاتھ سے نکل جائے گی، یا عالمی دہشت گرد ہم سے ناراض ہو جائیں گے، یا اس وجہ سے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ تو خود فقرا ہے، ہمیں کیا دے گا، یا اس کی برادری میں حیثیت بھی کیا ہے، یا یہ سوچ کر مومن کو حقیر قرار دینا کہ وہ خود اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ دوسروں کے مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار مددگار چھوڑ کر اس کو رسوا کرتا ہے، یہ اس کی رسوائی کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کی رسوائی کا ذریعہ بن رہا ہے، اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی ناموس حرام ہے، محترم ہے۔
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے جب آپ بیعت لیتے تھے، یعنی بیعت کا معنی ہے عہد وفا، کہ ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیعت لیتے تھے تو اس بیعت کے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے، ذرا غور کیجیے حضرات۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ میں نماز قائم کروں گا، نماز پابندی سے پڑھوں گا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ مجھ پر فرض ہوئی تو میں ادا کرتا رہوں گا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ اور ہر مسلمان کی ہمیشہ خیر خواہی کروں، ہر مسلمان کی خیر خواہی یہ نماز کی طرح فرض ہے، ہر مسلمان کی خیر خواہی یہ زکوٰۃ کی طرح فرض ہے۔ اور امت مسلمہ تشکیل دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں گے۔ نعمان بن بشیر کی روایت میں ابھی آپ کو سنا رہا تھا، اس کے الفاظ کچھ بخاری مسلم میں ایک اور طرح سے بھی نقل کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، آپ دیکھیں گے کہ مسلمان باہمی رحم دلی میں، باہمی محبت میں اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنے اور دھیان رکھنے کے حوالے سے کمثل الجسد ایک جسم کی طرح ہوں گے۔ اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر ایک عضو کو بھی تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے خوابی میں اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا اور ایسا امت مسلمہ محسوس نہیں کر رہی، یا امت کے حکمران عالمی دہشت گرد سے ڈرتے ہوئے اور اپنے اقتصادی حالات کے حوالے سے ڈرتے ہوئے ایسا نہیں کر رہے، تو پھر یقینی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بحیثیت مسلم ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کا آپ خود اندازہ کر لیجیے۔ امت مسلمہ کی تشکیل کے دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسروں کے مصائب اور مشکلات سے لا تعلق نہیں رہیں گے، لا تعلق نہیں رہیں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، الفاظ پر ذرا غور کیجئے، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جس کو مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کی فکر نہ ہو، بے پرواہ ہو جائے، مجھے کیا ہے، میں کیوں درد محسوس کروں، کہاں فلسطین اور کہاں پاکستان، بڑے فاصلے ہیں ہماری سرحدوں کے درمیان۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، فرمایا جس کو مسلمانوں کے مسائل معاملات کی فکر نہ ہو اور کوئی پرواہ اور محسوس نہ کرے، فلیس منہم، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، فلیس منہم، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِي نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، اور جو ہر صبح و شام اس طرح سے گزارتا ہے کہ وہ نہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے ساتھ مخلص ہے اور نہ امت کے خلیفہ اور امام اور عام مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، فَلَيْسَ مِنْهُمْ، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ خدا را
اس بہت بڑے سانحے کو جو درپیش ہے اس وقت امت مسلمہ کے ہمارے بھائیوں کو، اس کی شدت کو محسوس کیجیے، اور اس کے لیے جت قدر بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، کم از کم دعا تو ہو سکتی ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بننے دے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں سے ہمیں نجات عطا، ہمارے بچاؤ کی صورت پیدا فرما۔ اللہ نے دعا سکھائی ہے۔ اس حدیث سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مشکلات اور مصائب سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنا اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے نکالنے والی بات ہے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتاب اور ریاست اسلامیہ اور عام مسلمانوں کا خیر خواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل امت کے دوران مسلمانوں کو یہ لازم قرار دیا کہ وہ ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت میں ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، ایک دوسرے کی حمایت کریں گے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں، سنن ابی داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد گرامی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے حبیب کے ان ارشادات پر ذرا توجہ دیجئے اور محسوس کیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان حالات میں کیا رہنمائی فرما کے گئے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امرئ مسلم یخذل امرأ مسلما فی موضع ینتہک فیہ حرمتہ، ہر مسلمان کسی اور مسلمان کے بارے میں جہاں اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو اور وَيُنْتَقَصُ مِنْ عِرْضِهِ، اور اس کی آبرو اور اس کی عزت پامال کی جا رہی ہو، بیٹیاں ذبح ہو رہی ہیں، بیٹے مکانات کے ملبے تلے بچے دبے جا رہے ہیں، مکانات کے ملبے تلے دبے ہوئے مسلمان دبے ہوئے کلمہ پڑھ پڑھ کے دوسروں کو متوجہ کر رہے ہیں اپنی طرف۔ اس صورتحال میں جب کسی مسلمان کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو اور اس کی آبرو پامال ہو رہی ہو، ایسی جگہ پر جو مسلمان دوسرے ان مظلوم مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دے، ان کا ساتھ چھوڑ دے، الا خذلہ اللہ تعالی فی موضع یحب فیہ نصرتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ اپنی مدد سے محروم کرے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کا طلبگار ہوگا۔ وما من امرئ مسلم ینصر مسلما فی موضع ینتقص من عرضہ وینتہک فیہ من حرمتہ الا نصرہ اللہ فی موطن یحب فیہ نصرتہ، اور جو مسلمان کسی مسلمان کی آبرو پامال ہو رہی ہو اور کسی مسلمان کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو، وہاں ان کی نصرت کرے گا، مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد وہاں کریں گے جہاں وہ اللہ کی مدد کا طلبگار ہوگا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، محسوس کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت واحدہ تشکیل دیتے ہوئے کیا تعلیمات دی۔ کسی مومن کو بدنام کرنے اور اس کو رسوا کرنے کے لیے غلط پروپیگنڈا اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی اور مسلمان کو حکم دیا کہ وہ اس غلط پروپیگنڈے کا دفاع کرے، اس غلط پروپیگنڈے کو روکے، اس غلط پروپیگنڈے کی مذمت کرے۔ چنانچہ فرمایا، من حما مؤمنا من منافق
بعثہ اللہ ملکن یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم۔ ہمارے اندر ہی خیر سے کچھ ایسے خیر خواہ ہیں کہ جو ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ہاں نہیں آواز نہ اٹھانا فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، کہیں نقصان نہ ہو جائے پاکستان کا، اور کہیں بدنام نہ ہو جائے پاکستان، اور خدا تمہیں ہدایت دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، من حما مؤمنا من منافق بعثہ اللہ ملکن یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم۔ جس نے کسی بددین منافق کے شر سے بچانے کے لیے کسی مومن کی حمایت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے فرشتے مقرر کریں گے جو ان کے جسموں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اور جس نے کسی مسلمان بندے کو بدنام اور رسوا کرنے کے لیے اس پر الزام لگانے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا سنگین جرم کیا تو اسے جہنم کے اس حصے میں ڈالا جائے گا جس کا نام بھی جہنم کے حصوں میں الگ ہے، جسر۔ جسر کہتے ہیں جیل کو۔ جہنم کے اندر ایک جیل، اوہو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب تک وہ اپنے جرم کی سزا کاٹ نہیں لیتا تب تک وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہر مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت اور ان کا دفاع کرنا، اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنا، اس ظلم کو روک نہیں سکتے اگر دست و بازو کے ساتھ، تو کم از کم اس کی مذمت کرتے رہنا مسلسل، اس کا امت کا درد محسوس کرنا، یہ امت مسلمہ کے فرائض میں شامل ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتیب عندہ اخو المسلم، جس مسلمان کے سامنے دوسرے مسلمان کی بدگوئی اور غیبت کی جا رہی ہو، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ، اور وہ اس مظلوم مسلمانوں کا دفاع کرنے پر، مظلوم مسلمان کا دفاع کرنے پر قادر بھی ہو، فَنَصَرَهُ، اور قدرت رکھنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ ان کی نصرت بھی کرے، تو نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے، اس لیے کہ اس نے دفاع کیا ہے، مظلوم کے حق میں آواز بلند کی ہے، مظلوم کی مدد کی ہے، منافقین کی طرح نہیں کہ جو شور مچاتے رہے ہمیشہ کہ ہم اسرائیل کے دشمن ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن عین جب موقع آیا تو خاموش بیٹھے۔ میں نام نہیں لیتا لیکن آپ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس وقت غزہ کے مسلمانوں کی قرب و جوار کے جو لوگ ہیں، ان میں سے خود کو اللہ کی جماعت کہنے والے، حزب اللہ کہنے والے، اور فلاں اور فلاں فلاں منافقین، وہ کس حد تک ان مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ يَنصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَدْرَكَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود اس مظلوم کا دفاع نہیں کرتا، قدرت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہیں کرتا، اس کی نصرت نہیں کرتا، اس کا دفاع نہیں کرتا، تو ادرکہ اللہ بہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں پکڑیں گے اور اس ذلت میں اور اس رسوائی میں اس کو گویا مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں ہم آواز بلند کر سکتے ہیں اسے ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ
عملاً کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہ تمام تر مصنوعات جو اسرائیل کی ہیں یا اسرائیل کے حواریوں کی ہیں، یہود کی ہیں یا یہود نواز لوگ حکمران حکومتوں کی ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اپنی مصنوعات، اپنے ملک کی مصنوعات، ٹھیک ہے کمپرومائز کیجئے، معیار پر تھوڑا بہت، آگے کون سا ہم ہر چیز معیار کے مطابق حاصل کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں، آگے ہم کہاں کس حد تک معیار کے مطابق ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ کم از کم اگر بحیثیت مسلم ہم اس بات کو ایک اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے طور پر اس بات کو اپنی رائے میں اور اپنے ذہن میں راسخ کر لیں کہ ہم نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، دکاندار بائیکاٹ کریں، استعمال کرنے والے بائیکاٹ کریں، تو اس کا اثر یقیناً ہوگا اور ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان مظلوموں کے لیے دعا کریں، اور اگر کہیں ان مظلوموں کی مالی مدد کے لیے صورت اختیار کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے تو اپنی بساط پر مالی تعاون ان کے ساتھ کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہم انصر اخواننا المظلومین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا المظلومین فی فلسطین، اللہم شتت شمل اعدائہم، اے اللہ ان کے دشمنوں کے اتفاق کو بکھیر دے، وزلزل اقدامہم، ان کے قدم، ان کے دشمنوں کے قدموں کو اے اللہ پھسلا دے، اپنے مقام سے ہل جائیں، وزلزل اقدامہم وخالف بین کلمتہم، شتت شملہم ودمر دیارہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، ہم تو اپنی کمزوری کی وجہ سے اور اپنی بے بسی کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ پا رہے، تو قادر ہے۔ اے اللہ تو اپنے کرم اور فضل سے ان کی نصرت فرما، اور ہمیں جس قدر ممکن ہے بساط بھر ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔